حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. جو زندان والے تھے نا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب تعبیر خواب بتلائی، دو لوگ تھے انہیں تعبیر خواب بتلائی تو وہ انسپائر ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ یہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، ان کے پاس کوئی خاص علم ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھایا. یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جہاں کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی موقع نصیب کرے، آپ اس سے اللہ کے لیے امر معروف نہی عن المنکر کا فائدہ اٹھائیں. ایک مرتبہ انسان ہوتا ہے کہ اپنی شہرت و واہ چاہتا ہے، ایک مرتبہ چاہتا ہے کہ موقع سے فائدہ اٹھا کے میں اللہ کا کوئی پیغام پہنچا دوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا انہیں کہ اے میرے ساتھی زندانیوں یا صاحب السجن. بات سے بات نکل رہی ہے، میرے ذہن میں باتیں آتی تو میں کہتا ہوں شیئر کرتا چلے. قرآن ہی میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے حضور مکرم کے ساتھ ایک صاحب تھے ان کے لیے صاحب الغار کا. اور ہمارے بہت سارے محترم مسلمان وہ اس بات کو دلیل پیش کرتے ہیں کہ جسے قرآن نے صاحب کہا ہے اور صحابی کہا ہے تو آپ کیسے اس سے انکار کر سکتے؟ قرآن میں جب یہ لفظ ہے تو آپ کہیں کہ جناب ہو سکتا ہے کہ اور لوگوں نے ایمان ظاہر کیا ہو، دل میں نفاق رکھا ہو، لیکن جسے قرآن نے کہہ دیا کہ وہ صاحب رسول ہیں، ان کے لیے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ آیت ہے. قرآن میں جو صاحب کا لفظ ہے نا، وہ ضروری نہیں کہ ہم عقیدہ لوگوں کے لیے استعمال ہو رہا. حضرت یوسف علیہ السلام ہے نبی خدا، اور جن سے بات کر رہے ہیں وہ ہیں کافر. کہتے ہیں یا صاحب السجن، اے میرے زندان کے صاحبوں. تو کبھی لفظ صاحب استعمال ہوتا ہے بالکل برعکس عقیدے کے لیے، لیکن چونکہ ساتھ ہیں جسمانی طور پر، لہذا اللہ تعالیٰ وہ استعمال کرتا ہے. خیر، اس کی تفصیل پھر اپنے مقام. ارباب متفرقون خیر. تو انہوں نے زندان والوں سے کہا، بڑی سامنے کی بات کی، اب کوئی لمبی چوڑی فلسفی دلیل دیں تو کہاں وہ بیچارے سمجھ پائیں گے. کہا سوچو تمہارے بہت سارے ارباب ہوں، وہ زیادہ بہتر ہے ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ واحد قہار ہو اس کی عبادت کرو، زیادہ پیسفل ہے. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ورنہ ہر ایک کے سامنے جھکتے رہیں. یاد رکھیے گا والدین کی اطاعت بھی اس لیے کیجئے اور اس نیت سے کیجئے کہ میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں. اب میں آپ کے سامنے ایک اور مثال دوں. زوجہ سے محبت کیجئے اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم. ہماری محبت میں، ہمارے رشتوں میں توحیدی رنگ ہونا چاہیے. ہر چیز کو توحیدی بنا سکتے ہیں میں اور آپ. حتیٰ بچوں سے کھیلیے اس نیت سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں ان بچوں کے ساتھ وقت گزاروں، اللہ کی خاطر کر رہا ہوں. اگر اللہ کی خاطر کیا ہوگا نا تو پھر ریگریٹ نہیں ہوگا بعد میں نے اتنا کیا تھا، انہوں نے کیا کیا میرے لیے، کیا ہی اللہ کے لیے تھا. اگر اس کا صلہ دنیا میں مل جائے اللہ کی مرضی، نہ ملے اللہ نے بہتر اپنے پاس آخرت میں رکھا ہوا ہے. مجھے کیا فکر ہے. ہر رشتے کو نبھائیے اللہ کی خاطر. یقین فرمائیے کبھی بھی آپ ڈپریس نہیں ہوں گے. اس وقت جتنی انگزائٹی ہے، جتنا ڈپریشن ہے نا، اس کی جو روٹ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے میرا حق نہیں ملا، جو میں چاہتا تھا، جو میں ڈیزرو کرتا نہیں ملا. اللہ کے یہاں ہے ہی نہیں کہ جو ڈیزرو کرتے تھے نہیں ملا، ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ڈیزرو کرتے تھے نہیں ملا. اللہ یہاں دے گا، نہیں دے گا تو بڑھا کر آخرت میں دے گا. مولا علی علیہ السلام کے فرمان سے اس گفتگو کو جوڑوں تو نتیجہ بڑا اچھا نکلے گا. مولا نے کہا حقیقی مومن وہ ہے جس کی دوستی، جس کی دشمنی، جس کا لینا اور جس کا دینا سب اللہ کے لیے ہو، جس کی زندگی میں خدائی رنگ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ. کچھ لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ جن کے دل پتھر کے ہوتے. سورہ بقرہ کی آیت ہے. او اشد قسوہ، اللہ کہتا ہے پتھر سے بھی کچھ سخت ہوتے ہیں. کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارِ حِجَارًا لَمَّا يَتَفَجَّرْ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. کچھ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں نکل جاتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَشَّقَّقُ. اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو جب شق ہوتے ہیں فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو ان سے کم از کم چشمہ بہتا ہے پانی کا. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جب اللہ کی خشیت ان پر آتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں. کہا لیکن کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں. اللہ نے مثال، یعنی یہ اللہ نے مثال دے کر سمجھایا ہے پتھر بھی کم از کم دوسرے کو کوئی فائدہ پہنچا جاتا. اگر ہم اپنی زندگی میں کسی اور کو کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچا پائے تو ہم پتھر سے بھی زیادہ گئے گزرے. اچھا، اس کی دو اللہ تعالیٰ نے ایگزامپلس دی ہیں. کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے نہریں بہتی ہیں، آگے بڑھتا ہے پانی، وہ زیادہ سیراب کرتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں کہ جو کم از کم جب وہ ٹوٹتے ہیں تو ان کے اندر سے پانی نکلتا ہے، خود اپنے اطراف ہی میں سیراب ہو جاتا ہے. لیکن بعض انسان ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے.